قربانی کے حوالے سے کچھ عام مسائل ہیں۔ سوال ہے کہ مذہبی یا فلاحی ادارے کے چندے کی رقم سے اجتماعی قربانی کے لیے بیچنے کے واسطے گائیں خریدی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ چندے کی رقم کاروبار میں لگانا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے چندہ دینے والے سے صراحتاً یعنی صاف لفظوں میں اجازت لینی ضروری ہے۔ جو اس کی اجازت دے تو صرف اسی کے چندے کی رقم جائز کاروبار میں لگائی جا سکتی ہے۔ یوں ہی بلا اجازت مالک اس کے دیے ہوئے چندے کی رقم قرض دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چندے کی رقم سے کسی کو قرض بھی نہیں دے سکتے، چندے کی رقم سے جانور بھی نہیں خرید سکتے قربانی کے، چندے کی رقم سے کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے فلاں تنظیم ہے، دعوت اسلامی ہے، جیسے ان کے پاس یہ اربوں خربوں کا چندہ ہوتا ہے تو یہ کاروبار کر لیں نا، کاروبار سے اتنا پیسہ اور آ جائے گا، فیکٹریاں لگا لیں، انڈسٹری لگا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، بڑا پیسہ آ جائے گا۔ لیکن شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے لگانے کی۔ چندے کی رقم سے کاروبار نہیں کر سکتے، اس کو چندے ہی میں لگانا ہوگا، رکھنی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص ہر سال غریبوں کو کھال دیتا ہے، اس پر انفرادی کوشش کر کے اپنے مدرسے یا دیگر دینی کاموں کے لیے کھال لینا اور غریبوں کو محروم کر دینا، یہ کیسا ہے؟ اگر واقعی کوئی ایسا غریب مستحق آدمی ہے جس کا گزارا اسی کھال یا زکوٰۃ و فطرہ وغیرہ پر موقوف ہے، تو اب اس کو ملنے والے انعطیات کی اپنے ادارے کے لیے، اپنے مدرسے کے لیے ترکیب کر کے اس غریب کو محروم کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں بس غریب کو نہیں دینی، اپنے فلاں جو حقدار رشتہ دار ہے یا محلے والا ہے فلاں کو نہیں دینی، ہمارے مدرسے میں دینی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، غلط۔ پہلے ان غریبوں کا خیال رکھنا ہوگا، ان غریبوں کو کھال زکوٰۃ فطرہ دینا ہوگا۔ اور اگر ان غریبوں کا گزارا کھال وغیرہ پر موقوف نہیں ہے تو کھال کا مالک جس مصرف میں چاہے دے سکتا ہے، مثلا دینی مدرسے وغیرہ دے سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کچھ لوگ اپنے یہاں کی کھالیں حاجت مند یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو دینا چاہیں تو ان کی صورت حاجت روائی یہی ہو، اسے کوئی واعظ یعنی واعظ کہنے والا یا مدرسے والا روک کر مدرسے کے لیے لے لے تو یہ اس کا ظلم ہوگا۔ ایک چیز غریب کو مل رہی ہے اور غریب اس کا حقدار بھی ہے اور اسی سے اس کا گزارا چل رہا ہے۔ اب کوئی مولانا صاحب تقریر کرنے والا، خطیب صاحب، کوئی مدرسے والا بڑا، وہ کہتا نہیں ادھر نہ دو ادھر دو، ابھی اس کا ظلم ہوگا اس غریب کے ساتھ کہ کھال یا زکوٰۃ یا وہ چیزیں ادھر سے ہٹا کے ادھر لا رہا ہے اپنی طرف، اپنی لالچ میں، اپنی کارکردگی بنانے کے لیے، اپنے چکر میں۔ اگر کوئی شخص اہل سنت کے کسی مدرسے یا کسی غریب مسلمان کو کھال دینے کا وعدہ کر چکا ہے تو اس کو بااصرار اپنے ادارے کے لیے کہ جی کھال ہمیں ہی دینی ہے یا دعوت اسلامی کو دینی ہے، کسی اور دوسرے مدرسے میں نہیں دینی، غریب کو نہیں دینی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یوں آپس میں عداوت اور نفرت کا سلسلہ ہوگا، فتنوں، غیبتوں، چغلیوں، بدگمانیوں، الزام تراشیوں، دل آزاریوں وغیرہ گناہوں کے دروازے کھلیں گے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر بلا وجہ شرعی اختلاف اور فتنہ پیدا کرنا یہ نیابت شیطان ہے کہ ایک جگہ پورا ماحول چل رہا ہے لیکن ایسی کو حرکت کرنا، ایسا ماحول کریٹ کرنا جس سے فتنہ پیدا ہو، تو یہ نیابت شیطان ہے۔ یعنی ایسے لوگ شیطان کے نائب ہیں کہ جہاں کسی مسجد کا بڑا پورا ماحول چل رہا ہے، اب آگے بیچ میں فتنہ انگیزی، ٹانگ اڑانا، اس ماحول کو خراب کرنا، جھگڑے کی صورت پیدا کرنا۔ مدرسوں کا اچھا ماحول چل رہا ہے لیکن آپس میں دو مدرسوں کی لڑائی کروا دینا، جھگڑا کروا دینا، یہ سارا شیطان کے نائب ہونے کا کام۔ اگر کوئی کہے کہ میں ہر سال فلاں سنی ادارے کو کھال دیتا ہوں، اس کو یہ سمجھانا کیسا کہ سر ہمارے دینی ادارے کو پچھلے سال دعوت اسلامی کو کھال دینی، فلاں سنی مدرسے کو نہیں دینی۔ اگر وہ صاحب کسی ایسی جگہ کھال دیتے ہیں جو کہ اس کا صحیح مصرف ہے، وہ صحیح جگہ دے رہا ہے، اہل سنت کا ادارہ ہے، صحیح ادارہ ہے، یا کسی غریب کو دے رہا ہے، صحیح جگہ دے رہا ہے، اب اس ادارے کو یا اس غریب کو محروم کر کے اپنے لیے لے لینا یا دعوت اسلامی کے لیے لے لینا، وہ کھال اس ادارے والوں کے صدمے کا باعث ہوگا۔ کہیں گے یار اس طرح ہمیں کھال دیتا تھا ہر سال، اس طرح یہ دعوت اسلامی والے بیچ میں آ گئے، انہوں نے ہمیں محروم کر دیا اور اپنے طرف ترکیب بنا لی۔
اس طرح آپس میں ناراضگیاں، کشیدگیاں، دلوں کی دوریاں یہ پیدا ہوں گی۔ لہذا ہر اس کام سے اجتناب کیجیے جس سے مسلمانوں میں باہم رنجشیں پیدا ہوں۔ مسلمانوں کو نفرت اور وحشت سے بچانا یہ بڑا ضروری ہے، نفرت سے بھی اور وحشت سے بھی، ان دونوں چیزوں سے مسلمانوں کو بچانا ضروری ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے کہ خوشخبری سنو، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ جو بندہ بھی ایسا ماحول کریٹ کرتا ہے کہ نفرتیں پیدا کرتا ہے، اور یہ کئی طریقوں سے ہوتی ہیں، چغلیاں کھانے سے بھی ہوتی ہیں، غیبتیں کرنے سے بھی ہوتی ہیں، اس کی بات ادھر لگائی، اس کی ادھر بتائی، اس کی ادھر بتائی کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا، اس کو کہا تمہارے بارے میں، وہ آپس میں نفرتیں پیدا کر دیں، دلوں میں دوریاں پیدا کر دیں۔ تو یہ منع کیا گیا ہے، نفرتیں پیدا کرنا، ہمیں خوشخبریوں والا بننے کا حکم ہے، خوشخبریاں سناؤ۔ اگر کہیں دعوت اسلامی کے لیے کھال لینے پہنچے، اس نے ایک ہمیں دے دی اور ایک کھال بچا کر رکھتے ہوئے کہا یہ اہل سنت کے فلاں مدرسے کے لیے یا فلاں دارالعلوم کو میں نے دے دیا، آپ آدھے گھنٹے کے بعد معلوم کر لیجیے، اگر وہ لینے نہ آئے تو آپ یہ کھال بھی آپ دے دیجیے گا۔ اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ذہن میں رہے کہ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنا یہ دعوت اسلامی کا مقصد نہیں، ایک ضرورت ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک مقصد نیکی کی دعوت عام کرنے کی غرض سے نفرتیں مٹانا ہے، محبتیں بڑھانا ہے۔ تمام سنی ادارے دعوت اسلامی ہی کے ادارے ہیں، اور دعوت اسلامی تمام سنی اداروں کی اپنی اپنی اور اپنی سنتوں بری تحریک ہے۔ تو ممکنہ صورت میں وہ کھال اس ادارے کو خود پہنچا دی جائے۔ اگر وہ کہتا نا کہ ایک کھال دعوت اسلامی کو دے دینی ہے، دوسری کھال جو ہے وہ فلاں ادارے کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے، آپ تھوڑی دیر بعد پوچھ لیجیے گا، اگر وہ لینے آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ ہی لے جائے گا۔ تو اب اس بندے مولوی صاحب کو چاہیے، دعوت اسلامی والے کو چاہیے خود نہ لے کے جائے، وہ جائے کھال لے، جا کے اس ادارے میں خود چھوڑ گئے، شکر نہ کرے چلو شکر ہے وہ نہیں گئے میں جا کے کھال اٹھا لوں، نہیں، خود اٹھائے لیکن دے کے ادھر آئے جس نیت سے انہوں نے رکھی ہوئی۔ تو اس طرح انشاءاللہ دل خوش ہوگا مسلمانوں کا، یعنی کتنے اچھے لوگ ہیں۔ حدیث پاک ہے فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے افضل عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے۔ کسی نے اپنی قربانی کی کھال بیچ کر رقم حاصل کر لی، اب وہ مسجد میں دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اب یہاں نیت کا اعتبار ہے۔ اگر اپنی قربانی کی کھال اپنی ذات کے لیے رقم کے عوض بیچی تو یوں بیچنا بھی ناجائز ہے، اور یہ رقم اس شخص کے حق میں مال خبیث ہے اور اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، لہٰذا کسی شریف فقیر کو دے دے، توبہ بھی کرے۔ اور اگر کسی کار خیر کے لیے مثلا مسجد میں دینے ہی کی نیت سے بیچی ہے تو بیچنا بھی جائز ہے، اور اب مسجد میں دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اس نے کھال بیچی ہے اس نیت سے بیچی ہے کہ میں مسجد میں پیسے دوں گا تو ٹھیک ہے دے سکتے ہیں۔ قصاب کے لیے چند کام باتیں، پہلے کسی ماہر گوشت فروش کی نگرانی میں ذبح وغیرہ کرنے کا کام سیکھ لے، لیکن یہ کون سیکھے؟ ہر مستری مزدور ہے جو بھی کام کرتا ہے سارا سال وہ عید کے موقع پہ کسائی بن جاتا ہے۔ کئی تو بغیر سیکھے کسائی بن جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے گردن ہی کاٹنی ہے نا بس، ٹھیک ہے اندازے سے کر کے صحیح پوچھیں، سوال دو چار کریں گے کہ کون سی چار رگیں کٹنا ضروری ہیں، تو شاید ادھر ہی ان کے پاس جواب نہ ہو کہ کون سی چار رگیں کٹنی ضروری ہیں اور کتنی کٹنی ضروری ہیں۔ نا تجربہ کار ہوتے ہیں، تو اس نا تجربہ کار کے لیے یہ کام جائز ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کسی کے جانور کی گوشت اور کھال وغیرہ کو عرف و عادت سے ہٹ کر نقصان پہنچتا ہو، کہ کھال خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ کھال اتارنے کا پتہ نہیں ہوتا، کہیں ٹک لگا دیتے ہیں پوری کھال ضائع ہو جاتی ہے۔ گوشت کاٹنے کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو جینون کسائی ہوگا سارا سال جو یہ کام کرتا ہے جس کی دکان ہوتی ہے، اور اسے تو پتہ ہوتا ہے گوشت کہاں سے کاٹنا ہے، ہڈی کہاں سے کاٹنی ہے، لیکن عام بندہ سوچتا رہے گا کہ ہڈی اور کہاں سے شروع کہاں سے کرنی ہے، گوشت کہاں سے شروع کرنا ہے، کاٹنا کیسے، بوٹی کا سائز کیا رکھنا ہے، تو اس کا ہاتھ بھی پھر تیز نہیں چلے گا، وہ سلو کام کرے گا اور خراب کام کرے گا، ہڈیوں میں گڑبڑ کر دے گا، بیچ میں وہ باریک کرکرے سے آ جائیں گے، ہڈیوں کو اس طریقے سے توڑے گا، بار بار مارے گا تو ہڈیاں مر جائیں گی۔
تو یہ انٹرینڈ کسائی، اب ان کا ایسا کرنا ہی منع ہے، جو کام وہ نہیں جانتے وہ کام کر رہے ہیں اور اپنی آمدنی حرام کر رہے ہیں، یہ لاکھوں کما لیتے ہیں، پہلے دن ہی لاکھوں کما لیتے ہیں، یہ جو نقلی کسائی بھی ہوتے ہیں یہ بھی۔ ماہر گوشت فروش کو بھی چاہیے کہ جلد بازی یا لاپرواہی کی وجہ سے کھال خراب نہ کرے اور عرف و عادت سے زائد گوشت نہ لگا رہنے دے، کھال کے ساتھ بھی کافی گوشت چھوڑ دیتے ہیں، اس کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح چھچڑے اتارنے میں بھی احتیاط سے کام لے، اس میں خواہ کا بوٹی اور چربی نہ چلی جائے، نیز کھائی جانے والی ہڈیاں وغیرہ بھی پھینکنے کی بجائے ٹکڑے بنا کر گوشت ہی میں ڈال دے۔ ماہر گوشت فروش کو بھی عرف و عادت سے ہٹ کر گوشت یا کھال کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ بقرہ عید میں عموماً بڑے جانور کا بیجا اور زبان وغیرہ نکال کر سیری کا بقیہ حصہ اور پائے کے کھر پھینک دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بکرے کے سری پائے کے بھی کھائے جانے والے بعض اجزاء خواہ ضائع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ اگر خود کھانا نہیں چاہتے کسی غریب مسلمان کو دے دیں اور وہ بھی احترام کے ساتھ دے دیں۔ کئی جگہ سریاں پھینک دیتے ہیں کیونکہ کسائی بھی کوشش کرتے ہیں کہ سری نہ ہی بنانی پڑے، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، ان کو جلدی پڑی ہوتی ہے، 10 جانور ذبح کرو، اگلا ذبح کرو، اگلا ذبح کرو، اس سری کو سائڈ میں کر دیتے ہیں، تو اس دن بڑی سریاں نظر آتی ہیں، بڑے جانوروں کی سریاں بھی نظر آئیں گی، جگہ جگہ پھینکی ہوتی ہیں، اور بکروں کی بھی سریاں نظر آتی ہیں۔ تو پھینکنا نہیں چاہیے، خود نہیں کھانے، کسی غریب کو دے دیں، اس کے اندر مغز ہوتا ہے تو مغز ہی کھا لیں، مغز کے علاوہ اور بھی کچھ ہوتا ہے اس کے اندر سری میں، تو وہ کھا لینا چاہیے، خواہ مخواہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے کافی افراد ان دنوں گوشت اور چربی وغیرہ کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ بڑے جانور کے سری پائے مکمل چمڑے سمیت اصل کھال سے جدا کر لینے کی وجہ سے کھال کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے۔ عام دنوں میں پونچھ کا گوشت دوسرے گوشت کے ساتھ وزن میں بیچا جاتا ہے۔ پونچھ یہ دومی کو کہتے ہیں نا، پونچھ یہ عام گوشت کے ساتھ بکتا ہے، جبکہ قربانی کے جانور کی پونچھ عموماً کھال میں ہی جانے دیتے ہیں، اس سے اس کا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ بڑے جانور میں سے بعض اوقات کھال سمیت پونچھ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس طرح کرنے سے کھال کی قیمت میں بھی کمی آ جاتی ہے، اس کی دم کاٹ کے کھال سے پھینک دیتے ہیں، قیمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کا گوشت جو ہے اندر کا وہ گوشت ہے، وہ استعمال ہوتا ہے، وہ بکتا ہے، لیکن وہ ٹائم بچاتے ہیں کسائی، ٹائم بچے کسی طرح۔ اب ذبح کروانے والوں کو اگر ان چیزوں کا، ان باریکیوں کا علم نہیں ہے کہ دم کا گوشت بھی نکالنا ہوتا ہے، اس نے جلدی میں ٹائم بچانا ہے، پھینک دینی ہے، یا پھر بیچ میں گوشت لگا رہنے دینا ہے، اسی طرح سیری بھی نہیں بنانی، چپ کر کے سائڈ میں رکھ دینی ہے، اور بھی اس طرح کے کام جتنے ٹائم بچانے والے ہیں کسائی وہ کام کرتے ہیں۔ اب سر پہ بندہ بیٹھا اسے بتانے والا، بھائی یہ پھینک رہے ہو، فلاں گوشت پھینک رہے ہو، فلاں ہڈی پھینک رہے ہو، یہ تو کھانے والی چیز ہے، یہ تو بکتی ہے، تو یوں کر کے گوشت میں سے بھی کئی کلو وہ کم کر دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی ہمارا گوشت کم تھا، یہ تو 12 کلو نکلا، 10 کلو نکلا، وہ تو 4 کلو تو ویسے ہی انہوں نے آگے پیچھے کر دیا۔ اب سری کا گوشت بھی کسی کھاتے میں نہیں جاتا، لیکن اس میں گوشت اچھا خاصا، سری کا بھی 4-5 کلو وزن تو ہوگی، بڑے جانور کی اگر سری ہے تو شاید 10 کلو بھی ہو جائے، یا 5 کلو تو ہوگی، اور وہ بھی گوشت ضائع ہو جاتا ہے۔ جن ملکوں میں کھال کام میں لے لی جاتی ہے، مثلا پاک و ہند میں، وہاں عرف سے ہٹ کر خواہ مخواہ ایسی جگہ کٹ لگا دینا جائز نہیں ہے جس سے کھال کی قیمت میں کمی آ جائے۔ گوشت فروشوں کو چاہیے کہ جس طرح اپنے ذاتی جانور کی کھال سنبھال کر اڑیرتے ہیں، دوسروں کے معاملے میں بھی خیال کریں۔ اب آپ گھروں میں جو لوگ ذبح کرواتے ہیں، کھال اتاری جاتی ہے تو لوگ پرواہ نہیں کرتے، اگر وہ خراب بھی کر رہے ہیں نا کسائی کھال کو، کہتے ہیں کون سے آپ کی کھال رکھنی ہے، مدرسے کو بھی دے دینی ہے، جو مرضی کریں مدرسے والے۔ اب جب کھال میں ٹک لگ گیا تو مدرسے کی کس کام کی رہی کھال، ضائع ہو گئی، وہ اپنے سر سے اتارتے ہیں ذبح کروانے والا بھی، اسے چاہیے کہ کھال کا احساس کرے، بے شک سستی بکے مہنگی بکے وہ بات کا معاملہ ہے، لیکن کم از کم اس کو ٹک نہ لگنے دیں، کسائی کو پہلے بتا دیں کہ آپ نے کھال خراب نہیں کرنی۔ دمبے کی چکی کی کھال، چکی دمبے کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، وہ دیڑنے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ چربی کھال میں باقی نہ رہے، کیونکہ اس چکی کے اندر عموماً چربی زیادہ ہوتی ہے،
چھچڑے اور چربی ایک طرف جمع کر کے آخر میں چھچڑوں کی آڑ میں چربی بھی اٹھا لے جانا، یہ دھوکہ ہے، چوری ہے۔ چھچڑوں کی آڑ میں چربی بھی لے جاتے ہیں اور بہت دھوکے بازیاں کرتے ہیں۔ عید والے دن تو یہ قصائی کئی انداز میں چوریاں اور دھوکے کرتے ہیں۔ پوچھ کر بھی نہ لیں کہ یہ سوال ہے، اور بلا حاجت شرعی سوال جائز نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شخص حاجت کے بغیر لوگوں سے سوال کرتا ہے، مجھے یہ چیز دے دو، مجھے یہ چیز دے دو، مجھے گوشت دے دو، مجھے یہ چربی دے دو، مجھے ہڈیاں دے دو، فلاں چیز یا کوئی اور استعمال کی چیزیں دوسروں سے مانگتا ہے، حدیث سے پاک ہے کہ جو بغیر حاجت کے، اسے سخت حاجت ہے، مجبوری ہے، لیکن پھر بھی بچنے کی کوشش کرے، تو جو ایسا کرتا ہے بغیر حاجت کے لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ منہ میں انگارے ڈالنے والے کی طرح ہے۔ ایسا کر قربانی کے جانور میں سے بوٹی کا بہترین گول لوتھڑا چپکے سے ٹوکری میں سرکا لیتے ہیں، یہ صاف صاف چوری ہے۔ بلا اجازت شرعی مانگ کر لینا بھی درست نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مال میں اضافے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ انگارے مانگتا ہے، اور اس کی مرضی ہے کہ انگارے کم جمع کرے یا زیادہ۔ ہاں اگر لوگوں میں گوشت بانٹا جا رہا ہے اور گوشت فروش نے بھی لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس دن یہ گوشت لینے والے بھی ہر گھر سے لیتے ہیں اور پوریاں بھر لیتے ہیں، توڑے بھر لیتے ہیں، اتنا گوشت اکٹھا کرتے ہیں۔ گوشت کا ہر وہ حصہ جو عام دنوں میں استعمال میں لیا جاتا ہے، قربانی کے دنوں میں بھی کام میں لیا جائے۔ پھپھڑے اور چربی وغیرہ کے ٹکڑے کر کے گوشت کے ساتھ تقسیم کر دینا مناسب ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو پھینکا نہ جائے۔ اگر خود کھانا یا گوشت کے ساتھ تقسیم کرنا نہیں چاہتے تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جو ضرورت مند لینا چاہے اسے بلا کر دے دیں یا کسی کے حوالے کر دیں یا کسی ضرورت مند کو دے دیں، بلکہ احتیاط اسی میں ہے کہ خود ہی کسی مسلمان کے حوالے کر دیں۔ یہ مسئلہ یاد رہے کہ غیر مسلم بنگیوں وغیرہ کو کھال تو کیا ایک بوٹی بھی قربانی کے گوشت میں سے دینا جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم کو اور بنگیوں کو ایک بوٹی بھی نہیں دے سکتے۔ یہاں لوگ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں بھی گلی محلوں میں کئی غیر مسلم رہ رہے ہیں، لوگ ان کو گوشت دیتے ہیں کیونکہ دینا منع ہے، دینا جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کے گلے میں رسی ہے، نت ہے ناک میں، چمڑے کا پٹا ہے، گھنگرو ہے وغیرہ، ان سب کو چھری سے جوں توں کاٹ کر نہیں بلکہ قاعدے کے ساتھ طریقے سے کھول لیں تاکہ وہ چیزیں ناپاک نہ ہوں اور چیزیں ضائع نہ ہوں۔ بغیر نکالے ذبح کرنے کی صورت میں یہ چیزیں خون آلود ہو جاتی ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ بلا حاجت کسی پاک چیز کو جان بوجھ کر ناپاک کرنا حرام ہے۔ بالفرض ناپاک ہو بھی جائیں تب بھی ان کو پھینک نہ دیا جائے، پاک کر کے خود استعمال میں لائیں یا کسی مسلمان کو دے دیں۔ یاد رکھیے تضییع مال یعنی مال کو ضائع کرنا یہ حرام ہے، یعنی اس کو ناپاک کرنا بھی گناہ ہے کہ وہ جو رسیاں یا گلے میں چیز اس کے جانوروں پہ ڈلی ہوئی ہے جان بوجھ کے اس کو خون آلود کرنا، خون سے ناپاک ہو جاتی چیز، یا اس کو ضائع کر دینا، ایسے کاٹ کے پھینک دینا، حالانکہ وہ کام میں آ سکتی ہے، تو اس طرح گناہ ہے۔ چھری پھیرنے سے پہلے جانور کے گلے کی کھال نرم کرنے کے لیے اگر پاک پانی کے برتن میں ناپاک خون والا ہاتھ ڈال کر چلو بھرا تو چلو کا اور اس برتن کا تمام پانی ناپاک ہو گیا۔ اب یہ پانی گلے پر مت ڈالیے کیونکہ وہ ناپاک پانی ہے، اسی پانی سے گلا دھو رہے ہوتے ہیں، جانور کا خون صاف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ناپاک ہو چکا۔ جب ایک دفعہ آپ نے وہ خون والا ہاتھ بیچ میں ڈال دیا وہ ناپاک ہو گیا، اب اسی سے مزید اس جانور کے گوشت کو دھو رہے ہیں، سمجھو کہ آپ ناپاک چیز سے دھو رہے ہیں۔ یہ بے احتیاطی بھی کی جاتی ہے ذبح کرتے وقت اور قربانی والے دن کی۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ جن کا جانور ہے اسی سے کہیے کہ وہ پاک صاف پانی کا گلاس بھر کر اپنے ہاتھ سے جانور کے گلے پر ڈالے، مگر یہ احتیاط کی جائے کہ گلاس سے پانی ڈالنے یا چھڑکنے کے دوران بیچ میں نہ کوئی اپنا خون آلود ہاتھ ڈالے، نہ ہی پانی والے گلے پر خون والا ہاتھ ملے۔ یہ بات صرف قربانی کے لیے خاص نہیں ہے، جب بھی ذبح کریں اس کا خیال رکھیں۔ ذبح کے بعد خون آلود چھری اور اسی خون سے لتھڑے ہوئے ہاتھ دھونے کے لیے پانی کو بالٹی میں ڈال دینے سے چھری اور ہاتھ پاک نہیں ہوتے، الٹا بالٹی کا سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اکثر اسی طرح کے ناپاک پانی سے کھال اور دیڑنے میں بھی مدد لی جاتی ہے، وہی پانی پڑا ہوتا ہے ناپاک، تو کھال میں بھی ڈالا جاتا ہے کہ کھال اتارنے میں آسانی ہو۔
تو یہ پانی گوشت کے اندر حصے میں بھی جمع شدہ خون دھونے کے لیے بھی پایا جاتا ہے. گوشت کے اندر کا خون جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، مگر ناپاک پانی کے سبب یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ ناپاک پانی جہاں جہاں سے گزرتا ہے نا تو وہ پانی اس گوشت کے پاک حصے کو بھی ناپاک کر دیتا ہے. ایسا مت کیجیے. اور بھی کافی ساری احتیاطیں ہیں، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ سنتے رہیں گے. اور اجتماعی قربانی کے حوالے سے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں، تو اس کی احتیاط ہر ایک کرتا نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ ہم اجتماعی قربانی کے لیے کچھ چیز خریدتے ہیں، مثال کے طور پہ ترازو خریدتے ہیں، 10-15 ہزار کا ہم نے ترازو خریدا. اب وہ ترازو جو ہم نے خریدا قربانی والوں، چونکہ سب پہ ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے، جانوروں پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، جتنے حصے دار ان پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. اب شرعی حکم یہ ہے کہ وہ ترازو صرف انہی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جن کے پیسوں سے خریدا. مثلا 15 جانور ہیں ہمارے، 15 جانوروں میں حصے کتنے ہوئے؟ 105 غالباً. اب ان 105 کے لیے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں ترازو، یا وہ ٹینٹ، یا وہ کناتے ہیں، یا جو چیز ہم نے خریدی. اگلے سال دوسرے بندے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. اب اس کا حل کیا؟ اس کا حل ہی کہ اس کو ضائع کریں، اس ترازو کو. وہ ضائع ہو گیا ترازو، وہ ٹینٹ ضائع ہو گئے، وہ جو قلعے بنائے تھے وہ ضائع ہو گئے، رسیاں ضائع ہو گئی، کیونکہ دوسرا تو استعمال کر نہیں سکتا. اور رکھ کے اسے کیا کرنا ہے کیونکہ وہ کسی کے استعمال کیا ہی نہیں تھی. تو اس ٹائپ کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. اب کریں کیا؟ اب وہ چیزیں خریدیں کس پیسے سے کہ ہم استعمال آئندہ سب کے لیے کر سکیں. ٹب خریدنے ہیں، جانوروں میں جہاں پانی پینا ہے وہ چیزیں خریدنی ہیں، جانوروں نے چارہ کھانا ہے، کھرلیاں ہیں وہ کھرلی خریدنی ہے. اگر کھرلی خرید لی تو اب یہ جانور تو اس میں سے کھا سکتے ہیں جو ہم نے ابھی خریدے، اگلے سال والے جانور اس میں سے نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ کھرلی تو ان جانوروں کی تھی، ان کے لیے تھی نہیں. ورنہ تو یہ ہو جائے گا ایک سال، جیسے اس سال ہم نے سامان سارا خرید لیا، کھرلیاں بھی خرید لی، ٹب بھی خرید لیے، بالٹیاں بھی خرید لی، سارا کچھ خرید لیا. اب اگلے سال والوں میں تو مسئلے کو ان کو تو مفت میں موج مل گئی کہ ان کو سارا سامان فری مل گیا، اور یہ سارا بوجھ ان بیچاروں میں جو اس سال قربانی کا سارا بوجھ ان پہ ہم نے ڈال دیا. تو یہ ناجائز ہے، دوست نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے بڑے پیچیدہ در کے مسائل ہیں، پورے بال نکالیں گے، ہم اس کا حل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ مسائل لوگ سیکھتے نہیں ہیں اور پھر گناہ گار ہوتے رہتے ہیں. ہمیں جو بھی معاملہ درپیش ہو اس حوالے سے کچھ سیکھنا چاہیے اور اس کا کوئی شرعی حل ایسا نکالنا چاہیے. تو چل کوئی حل اس کا نکالیں گے ہم تاکہ ہم گناہ گار نہ ہوں اجتماعی قربانی کرتے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.